देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। इस वक्त मुंतखब अरकान असेंबली की सबसे पहली ही तरजीह तो असेंबलियों को बरकरार रखना नजर आती है। नाजरीन, जिस तरह किस्म के लोग फसली बटेरों की तरह पार्टियों, मुख्तलिफ हुक्मरान पार्टियों में शामिल होकर इक्तदार के ऐवानों में पहुंचते हैं, वहीं पर ये लोग आवाम की खिदमत और मुल्क की तरक्की वगैरह के लिए असेंबलियों में नहीं आते, बल्कि उनका असल मकसद सिर्फ जाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। इन्हें सिर्फ आम अल्फाज में अगर मैं कहूं तो इलेक्टेबल्स कहा जाता है, और यही लोग मौजूदा निजाम में खराबी की जड़ समझे जाते हैं और जड़ कहलाए जाते हैं, और ये इस खराबी को या पार्टियों को, इस कमजोरी को बरकरार रखना चाहते हैं। इसी हवाले से बात करते हुए आज पंजाब के स्पोक पर्सन फयाजुल हसन चौहान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ की असेंबली तोड़ने के ऐलान के बाद मुत्तहदा हुकूमत के तबसरों को निशाना बनाते हुए कहा, क्या कहा ये सुन लेते हैं। मुझे याद है हमने पिछले 7-8 महीनों में बेगम सफदर से लेके, परवेज रशीद से लेके, लतीफ खोसा से लेके, बिला वजह भुट्टो से लेके तमाम लोगों की वो बढ़के सुनी हुई है, और पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है कि वो कहते थे कि आपको इतना शौक है नए इलेक्शनों का तो आप असेंबलियां तोड़ दें केपीके की और पंजाब की, तो इलेक्शन हो जाएंगे। अब जब पंजाब की और केपीके की असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया है तो इनके पेटों पे मरोड़ उठ गए हैं। अब ये कहते हैं कि आप असेंबलियां क्यों तोड़ रहे हैं, आपका राइट ही नहीं है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, आपका आईनी राइट नहीं है, आपका कानूनी हक नहीं है, आप पार्लिमानी सियासत से भाग रहे हैं, आप पार्लिमानी जमहूरियत से भाग रहे हैं। तो ये जो यू टर्न इस वक्त पीडीएम ले रही है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है। मुझे याद है हमने पिछले 7-8 महीनों में दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम इमरान खान का हकीकी आजादी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद यानी कि शहर इख्तिदार के बजाय रावलपिंडी पहुंचकर असेंबली से इस्तीफे का ऐलान पर खत्म हो गया है। इमरान खान साबिक वजीर आजम के फैसले, यानी साबिक वजीर आजम की बात करें तो उनके फैसले को हुकूमत ने एतराफ शिकस्त करार दिया और कहा कि अगर 5-10 लाख लोग होते तो ये इस्लामाबाद का रुख करते। वफाकी वजीर दाखिला ने इस बात को भी नामुमकिन करार दिया कि इमरान खान असेंबली तोड़ने में कामयाब हो सकेंगे। ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि उन्होंने तो दावा कर दिया है कि इमरान खान पंजाब तो क्या केपी असेंबली भी नहीं तोड़ सकेंगे। और कमर जमान कायर ने कहा कि इमरान खान इस फैसले से भी यूटर्न ले लेंगे। इमरान खान के बयान के हवाले से बात करते हुए आज अता ताड़न ने क्या कहा, ये वो भी सुन लेते हैं। ये 2 मेजर बयानिए थे जो गाड़ियों के पीछे भी आपने लिखा देखा, क्या हम कोई गुलाम हैं जो हम मान जाएं? एब्सोल्युटली नॉट। 2 चीजों का आज तक मैं सवाल मांग रहा हूं, जवाब नहीं मिल रहा। पहला यह है कि एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को किस बात पे कहा गया, किस मौके पे, किस डिमांड पे, किस वक्त पे इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा? एब्सोल्युटली नॉट वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप गुलामी का पूछते हैं तो हम तो बिल्कुल गुलाम नहीं है। हमारे पार्टी के कायद ने भरपूर मुखालफत के बावजूद 6 एटमी धमाके किए थे, उसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। आप जरूर गुलाम हैं, क्योंकि आप अब पहले आपने बड़के मारी, अब आप पैरों को हाथ लगा रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। जी, सवाल ये भी बनता है कि क्या तीनों पार्टियां हर कीमत पर इख्तिदार चाहती हैं, कोई संजीदा कानून साजी चाहती हैं, या फिर निजाम जो करप्ट ही है, लेकिन जिन जमातों को इस निजाम को सुधारने के लिए इख्तिदार मिला मगर वो इस निजाम की इस्लाह में नाकाम रहे, क्या उन्हें वो दोबारा आवाम में पजीराई मिल सकेगी? सवाल ये भी है कि आज तक पाकिस्तान का निजाम क्यों दुरुस्त नहीं हो सका। इसके मुतालिक कल पिंडी जलसे में साबिक वजीर आजम इमरान खान ने क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। तो पाकिस्तान अगर आज इन हालात में है
اس کی یہ وجہ نہیں کہ وسائل کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شروع سے ہی قانون کی حکمرانی نہیں کی۔ مارشل لا آتا تھا تو وہ قانون توڑ کے آتا تھا، طاقت کی حکمرانی تھی، وہ قانون سے اوپر تھے۔ لیکن یہ جو دو خاندان جنہوں نے 30 سال اس ملک پہ حکومت کی، انہوں نے بھی کبھی ملک کے اداروں کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ یہ بھی جب آتے تھے تو بجائے اداروں کو مضبوط کرتے، قانون کی حکمرانی لے کے آتے، انہوں نے بھی آتے ساتھ ہی اداروں کو کمزور کیا، کیونکہ کرپشن نہیں ہو سکتی تھی جب تک ادارے کمزور نہ ہوں۔ اور یہ وجہ ہے پاکستانیوں، نوجوانوں جو ترستے ہیں ملک سے باہر جانے کے، نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے، یہ سمجھ جائیں کہ بیماری ایک ہے۔ جی، ان ساری چیزوں پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جی، اس ساری سچویشن پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ پینل میں موجود ہوں گے مسلم لیگ نون سے سینیٹر رانا مقبول اور پاکستان تحریک انصاف سے سیمی بخاری صاحبہ MNA۔ آپ دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ، بٹ بیفور کمنگ ٹو بوتھ آف یو آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری شارٹ کمرشل بریک۔ ایک میں نے کمرشل بریک کی طرف جانا ہے، آئی ایم گوئنگ فار دیٹ، ول بی رائٹ بیک آفٹر اٹ، اسٹے ٹیون۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک پہ جانے سے پہلے جی ہم بات کر رہے تھے سینیٹر رانا مقبول اور سیمی بخاری صاحبہ۔ رانا مقبول صاحب آپ کی طرف سب سے پہلے آؤں گی۔ رانا مقبول صاحب، خان صاحب لانگ مارچ کا انہوں نے اختتام کر دیا پنڈی میں پہنچ کے اس بات کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ جی KP اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جسٹ فواز چودھری صاحب کا اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا کہ توسیع کر دی گئی ہے، اور جیسے ہی خان صاحب اناؤنس کریں گے اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی۔ تو اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، انتخابات، پھر آپ لوگ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ضمنی انتخابات کرائے جائیں یا پھر عام انتخابات کی طرف جایا جائے گا؟ دیکھیں رضا، آپ نے بہت ساری پریزمپشن بنا لی۔ آپ کو یقین ہے کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی؟ کیا یہ کہنے سے بات ہو جاتی ہے؟ خان صاحب نے بہت ساری باتیں کہی ہیں، بہت سارے اعلانات انہوں نے کیے ہیں۔ ابھی کل ہی تو وہ اعلان کر رہے تھے کہ میں تو اسلام آباد کا گھیراؤ کروں گا اور ہر طرف سے لوگ آئیں گے اور میں اڑا کے رکھ لوں گا سب کو۔ جی یہ بات آپ کے سامنے ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے ایسے کی ہیں۔ اس لیے ابھی انتظار کریں 10-12 دن 15 دن، آپ کو حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ہماری نظر میں یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ خان صاحب کے جو آج کل ان کو آرام ہے اپنی حکومتوں کی وجہ سے، اس سے ان کو قطع تعلق کرنا پڑے گا۔ دوسری یہ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشنلی لیگلی یہ اسمبلی اس طرح ڈیزالو ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہیں، یہ سارے بڑے کوشچنز ہیں جو آئیں گے۔ تو ماشاءاللہ بسم اللہ کریں، وہ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو انتظار کرنا نہیں چاہیے تھا، کل اناؤنس کیا ہے، کل ہی ڈیزالو کر دینی چاہیے تھی۔ آپ مشورہ کسے کرنا ہے؟ قانون کیا کہتا ہے رانا مقبول صاحب؟ آپ میری بات سنیں نا، آپ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ قانون تو یہ کہتا ہے کہ چیف منسٹر از کمپیٹنٹ ٹو ڈیزالو دا اسمبلی، ہی ہیز ٹو سینڈ این ایڈوائس ٹو دا گورنر۔ تو دونوں چیف منسٹر نے گورنر کو تو ایڈوائس نہیں بھجوائی، آپ کس چیز کے مشورے ہو رہے ہیں؟ اس میں مشورے والی کون سی بات ہے؟ اگر واقعی سیریس ہیں PTI اور خاصا تو پھر کر دیتے نا۔ آپ تیسرا دن جا رہا ہے، وہ تو 2 منٹ لگتے ہیں اسمبلی ڈیزالو کرنے میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں اس میں بہت سارے اور پیچ در پیچ چیزیں ہیں۔ بہرحال خان صاحب کا جو اتنا بڑا کموشن جو اتنے مہینوں سے جاری تھا، جس میں غریب پہلے سے زیادہ تکلیف میں ہو گیا، سارے بازار بند، جو روزی روٹی وہ بازار سے لے کے آتا تھا یا وہ کوئی مزدوری کرتا تھا وہ بھی بند، لوگوں کی تکالیف میں اضافہ ہوا ہے۔ اور پھر آخر میں جو ہوا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بھرم کھل جائے گا ظالم تیری قامت کی درازی کا، اگر اس تر رہے پر پیچو خم کا پیچو خم نکلے، تر رہے پر پیچو خم کا پیچو خم نکل گیا ہے، سب لوگوں کو پتا ہے۔ آپ دیکھیں اپنی سیاست کرتے رہیں، ہم تو ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور ابھی تو وہ ایک جو ڈھیر ہے
قطار اندر قطار اپنے الزامات کا ان کو بھی انہوں نے فیس کرنا ہے, توشہ خانہ کے کیسز کو فیس کرنا ہے, فورن فنڈنگ کے کیسز کو فیس کرنا ہے, اور جو وہ ہے القادر یونیورسٹی والی 458 کنال کے کیس کو فیس کرنا ہے, جو اپنا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کو فیس کرنا ہے. کوئی ایک بات تھوڑا ہے, مطلب درجنوں ایسے ایشوز ہیں جس کو انہوں نے فیس کرنا ہے. تو آپ کریں فیس, کوئی ایسی بات نہیں. باری باری سب بھی کرتے ہیں, وہ انہوں نے تو خیر بے انتہا کنکاکٹڈ کیسز بھی بنائے اور لوگوں کو پریشان بھی کیا, لوگوں کے بچوں کو, ماؤں کو, ہر ایک کو پریشان کیا, اور طرح طرح کی سختیاں کی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن بہرحال ہم انتظار میں ہے کہ کب اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ دیکھو لیٹر چلا گیا گورنر کو ڈسولوشن کے لیے. اس کے بعد ہم بتائیں گے کہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے. ہم پہلے ایسے اناؤنس کرتے رہے, ہوا میں بات کرتے رہے, کو بات پریکٹیکلی سامنے تو آئے نا. تو اوکے, ویری ویل, پرٹیننٹ پوائنٹ آ ہم گیا ہے کہ ہوا میں نہیں بات ہو سکتی. کوئی پوائنٹ سامنے آئے ڈسولوشن کرنے کے لیے, ڈیزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ اسمبلی سمری جو ہے وہ موو گورنر کو پھر پتہ چلے گا. اوکے, سیمی بخاری صاحبہ آپ کی طرف آؤں گی. سیمی صاحبہ آپ لوگوں نے اناؤنس کر دیا, سینٹر رانا مقبول صاحب جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی, دیر آر فیو پولیٹیکل گیمکس آن بیہائنڈ اٹ, دیر آر کانسٹیٹیوشنل فیکٹرز, دیر آر سو مینی تھنگز جس کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو ڈیزالو کرنے کی سمری آپ کو بھیجنی ہوگی گورنر کو دونوں صوبوں کے, اور پھر اس کے بعد گورنر تو جیسے پنجاب میں آپ کو پتا ہے, اور ادھر بی کے جی پھر تو وہ تو حکومت کا, وفاقی حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ ان سے پوچھ کے کرتا ہے آگے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں. سو ڈو یو تھنک اٹ از ویری ایزی, اور اگر ہے تو اب تک کیوں نہیں ہوا, صرف اناؤنس کیوں ہوا ہے, 3 دن ہو گئے ہیں, یہ پوچھ رہی ہے نون لیگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے رضا, یہ ہم نے آپس میں مشورہ کرنی تھی کہ ہمارے پاس 2 آپشنس تھے کہ ویدر وی شوڈ ریزائن اسمبلیز اور وی شوڈ ڈیزالو دی اسمبلی. اب یہ کہ میرے خیال میں جو ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنا جو ہے زیادہ بہتر ہے کہ وہ سارا ایک ہفتے سب لوگ ہی اس پہ جو ہے نا وہ ان کی ممبر کینسل ہو جائے. ادروائز اگر کچھ لوگ ریزائن کیے, جیسے ہم نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا لیکن انہوں نے اس کا کوئی جو ہے نا افیکٹ نہیں ہوا, وہ بھی چلتی رہی. تو ہم نے یہی سوچا کہ بجائے اس کے اسپیکر دینے کے یا بیٹر آپشن وڈ بھی کہ ہم اس طرح سے ریزالو کیا جائے. تو اب یہ اسپیکر تھرسڈے یا فرائیڈے کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیصلہ, یہ اسمبلی چلی جائے گی گورنر صاحب دونوں صوبوں کے گورنرز کو, اور یہ فیصلہ تھوڑا سا میں چاہوں گی ذرا دوبارہ سے دہرا دیں, اور تھوڑا سا اگر آپ سلو بولیں گی تو آواز ذرا مجھے سمجھ آئے گی اور ناظرین کو بھی بہتر طریقے سے. تھوڑا سا پاز دے دیں کہ کیا کہہ رہی ہیں آپ, بہت جلدی بول رہی ہیں, تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی بات. جی جی ایکچولی ہم لوگوں نے یہ آپس میں مشاورت کرنی تھی, دونوں صوبوں کے ممبرز بھی اس میں شامل تھے, اور اپنے قانون دان جو ہیں ہمارے ماہر قانون جنہیں کہیں, وہ ان سے بھی مشاورت کی کہ یہ کون سا جو ہے عمل زیادہ بہتر ہوگا. کیا ہم اس اسمبلی سے استعفے دے دیے جائیں یا پھر ہم اس کو پورا ڈیزالو کر دیں. تو فائنلی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اس کو ڈیزالو کرنا زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ کچھ لوگ استعفے دیں اور پھر باقی ظاہر ہے اپوزیشن وہاں بیٹھی رہے اور پھر وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جائے. اور ہمارے جس طرح ہم نے قومی اسمبلی سے ہم نے استعفے دیے لیکن ہمارے کچھ منحرف ہو گئے ساتھی اور کچھ الائنس ہمارے چھوڑ گئے, تو بڑے پرابلم ہوئے, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو بہتر یہی ہے کہ جو ہمارے اختیار میں ہے یہ دونوں اسمبلیز جن میں ہماری حکومت ہے جن صوبوں میں, تو ان کو ہم ڈیزالو کرنے کا سوچ رہے ہیں. اور میرے خیال میں تھرسڈے یا فرائیڈے کو جب سارے دونوں اسمبلیز کے چیف منسٹرز کو خان صاحب نے بلایا ہے اور ان کو سمری دینے کا ان کو مشورہ دے دیا جائے گا, اور تھرسڈے یا فرائیڈے کو انشاءاللہ تعالی سمری گورنر تک پہنچ جائے گی. میرے نہیں خیال میں اس میں کوئی پرابلم ہے, کیونکہ جی یہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے جو عمل ہے یہ سب اس کے میں ہوگا, کیونکہ سب ماہر قوانین سے ہم نے مشورے بھی کیے ہیں, کیونکہ جو زیادہ فائدہ مند چیز تھی اس قوم کے لیے, یہ نہیں کہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں اگر تحلیل ہوتی ہے یا رہتی ہے. ملک بہت ڈوب رہا ہے اس وقت, معیشت ڈوبتی جا رہی ہے, جس کا
جو یہ لاکھ چھپائیں ان کو اب یہ چھپ نہیں سکتی یہ بات. یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس وقت IMF کا کیا ہمارے سے کیا ڈیمانڈ ہے, اور ہم ان کو نہیں کہیں بھی ہمارے جو ہیں ہمارے الائز جو ہماری کنٹریز ہیں, ہمارے جو دوست ہیں وہ بھی ہمیں ساتھ نہیں دے رہے. اس وقت کوئی اپنا ہمیں اس طرح سے امداد نہیں دے رہا کہ معیشت سنبھل جائے. تو ہم نے اس سے یہی سوچا کہ ایک کریڈیبل گورنمنٹ چاہیے اس ملک کو اپنے ٹریک پہ لانے کے لیے واپس. اس کا جو اتنا اٹامک اثاثے کا یہ ملک ہے اور اس کی یہ حالت ہو چکی ہے معیشت کی کہ ہم لوگ بہت ہی عوام رو رہی ہے اس وقت. یہ اس طرح سے ہے معاملات. اب جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کے پاس جائے گی اس کی سمری کہ جی ڈیزالو کرنا ہے آپ نے اور ساری چیزیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اتنی آسان کو ڈیزالو کرنے دے گی دونوں صوبوں میں اس طرح سے حکومت کو؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے ان کا جو وہ اپنے اشارے اور اپنے آگے کی پلاننگ کے لیے کلیئرلی آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں. دیکھیے اس میں کچھ ٹائم لیمٹ ہوتی ہے جی. اگر انہوں نے ودن 48 آورز اگر نہ کیا تو وہ خود ہی ڈیزالو ہو جاتی ہیں جیسا کہ میرے علم میں ہے. لیکن کوئی ماہر قانون زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکیں گے. تو یہ سب جو ہمارے PTI کے اور جو بھی ماہر قوانین ہیں جو اس سے رابطہ کر کے ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بہتر یہی ہوگا کہ ان کو تحلیل کیا جائے. تو وہ میرے خیال میں ہفتے یا جمعے کو باقاعدہ اس کی اعلان ہو جائے گا اور سمری بھی بھیج دی جائے گی. تو میرے خیال میں ودن 48 آورز آف سینڈنگ دا سمری جو گورنر کا یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کو ڈیزالو کرنا ہوتا ہے. تو باقی آپ ماہر قانون جو ہے اس سے زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں. لیکن ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اس میں کوئی میرے خیال میں کوئی مسائل پیش نہیں آنے چاہیے. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آسانی سے چیز ہو سکتی ہے اور اتنے زیادہ ٹیکنیکل گلیچز آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. میں موونگ ٹورڈز واپس آپ کی طرف آتی ہوں. رانا مقبول صاحب, رانا مقبول صاحب, پنجاب میں ان ہاؤس تبدیلی کے اوپر بھی ہم کافی باتیں سنتے رہے. پچھلے دنوں زرداری صاحب بھی پنجاب جا کے بیٹھ گئے اور بتایا, مصدقہ ذرائع یہ بتا رہے تھے کہ جی زرداری صاحب کو ٹاسک دیا گیا باقاعدہ کہ جی وہ جائیں اور جا کے تبدیلی کے لیے جو ہے ان ہاؤس کچھ ایفرٹس کریں, کوششیں کریں. کیا پتا تھا کہ خان صاحب اس طرح کا کوئی موو کرنے والے, اس وجہ سے حکومت جو ہے وہ الرٹ ہو کے پہلے ہی زرداری صاحب کو, چونکہ ظاہر جہاں بھی ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ٹاپل کرنی ہوتی ہے گورنمنٹ تو زرداری صاحب کا بڑا کردار ہوتا ہے اس میں, چاہے وہ سینٹ میں ہم نے دیکھا بلوچستان گورنمنٹ کا معاملہ ہو یا پھر کوئی اور معاملہ ہو. تو اگین ابھی جیسے کہ جو ہوا جس میں خان صاحب سمجھتے ہیں کہ رجیم جو بھی تبدیلی کی, ان ہاؤس تبدیلی, اس میں بھی پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے بہت بڑا آپ کو سہارا ملا. تو کیا پنجاب میں بھی ایسا ہی ہونے جا رہا ہے کچھ, اور یہ کیا سوچ لیا تھا, یہ کیا پلس گین کر لی تھی کہ خان صاحب کو اس طرح کا موو اناؤنس کرنے والے اس سے پہلے ہی جی ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جایا جائے؟ دیکھیں رضا, یہ تو بات بہت پہلے سے ہو رہی تھی اور اس میں یہ جو خان صاحب کی موو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پہلے ہی سوچا جا رہا تھا اور جب وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو انہوں نے یہ فیصلہ بھی کر دیا کہ جو ڈیفیکٹ کرے گا اس کا سیٹ بھی جائے گی اور ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ آپ کو پتا ہے, یہ پہلے ہی کورٹ میں چیلنج ہوا ہے بیفور دا سپریم کورٹ اس کے ریویو میں. تو ایک پہلے سے تھا, لیکن ایشو یہ ہوا کہ بہت زیادہ اٹینشن رہی, فوکس رہا تمام کا on the appointment of the senior positions in the armed forces. اب چونکہ وہ ہو چکا ہے معاملہ اور وہ اپنے کام پہ لگ گئے ہیں اور یہ اپنے کام پہ لگ گئے ہیں, اس لیے یہ میرا خیال ہے, ان کا یہ خیال ہے مسلم لیگ نون کا اور سارے ان کے اتحادیوں کا کہ یہ جو ہوا تھا وہاں, کیونکہ مینڈیٹ جو ہے صحیح معنوں میں زیادہ وہ ہے PDM کی پارٹیوں کے پاس, اور خاص طور سے وہ ایشو جس میں چودھری شجاعت نے کہا تھا کہ میرے جو MPs ہیں وہ ووٹ فلاں آدمی کو ڈالیں گے, وہ نہیں کیے گئے, یہ چل رہا تھا. اب انہوں نے سوچا تھا کہ ہم اس میں کیوں نہ یا تو ہم یہ کریں کہ گورنر جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے چیف منسٹر کو کہے, اور یا یہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کیا جائے. یہ دونوں آپشن وہ کر رہے تھے. چودھری پرویز الہی نے پچھلے 4 مہینے سے اجلاس کاغذوں میں
जारी रखा हुआ है ताकि कोई मूव ना चल सके। तो ये आप देख रहे होंगे टीवी की स्क्रीन पे भी आ रहा है। तो अगर आप जी बिल्कुल, क्योंकि मसला यही आ रहा है ना कि 4 माह से जो असेंबली इजलास जारी है उसके बायस अदम एतमाद की तहरीक भी नहीं पेश की जा सकती। ये पंजाब असेंबली के जराये ने आज हमें भी बताया जी, जब हमने बात की तो तो। नहीं वो आप बात उन्होंने किया हुआ है, आप देखना है जी कि लीगली क्या उसकी कोई वायबिलिटी है कि आप काम भी ना करें, आपकी असेंबली फंक्शन भी ना करे और उसका सेशन भी ना हो रहे हैं थ्रू आउट, और फिर आप उसको कहें कि ये तो इन सेशन है। ये भी तो एक तरह से सही बात नहीं है ना, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। इसलिए ये हो सकता है कि कोई राउंड ऑफ लिटिगेशन हो, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। अब दोनों साइड के एक्सपर्ट्स जो हैं वो यही देख रहे हैं। जो मुझे पता चला है, जो पीटीआई के एक्सपर्ट्स हैं उनका ख्याल ये है कि अगर आप ये करेंगे तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये व्यू है कि चूंकि गवर्नमेंट जनरल इलेक्शन अनाउंस नहीं करेगी तो हम सूबाई इलेक्शन जो करवा लेंगे, वो अगर वाकई डिजॉल्व हो जाती हैं तो सूबाई इलेक्शन करा लेंगे एमपीएस का, तो उसमें सारी पार्टियां हिस्सा लें। नहीं, लेकिन नेशनल लेकिन असेंबली ज़िमनी जो है इंतखाबात कराने के लिए आपको रिसोर्सेस चाहिए हैं, आपको एक पैसा चाहिए है। फिर तो देखें, जनरल सिर्फ इलेक्शन के पंजाब लिए और केपी के रिसोर्सेज नहीं नहीं है। चाहिए। एक मिनट, सॉरी टू कट यू राना वाला आप मेरी साहब, बात अलाउ सुने मी ना, टू से प्लीज। हाँ जी, आप मुझे मैं मेरी बात ऐड में कर रही हूँ, रिसोर्सेज क्या मैं इसमें पॉइंट ऐड कर रही हूँ। अपना क्वेश्चन आप जवाब उसका फिर साथ में दे दीजिएगा ना। फिर सिर्फ केपी के और पंजाब नहीं है, फिर ये तो कह रहे हैं कि हम सारी असेंबलियों से इस्तीफा देंगे, यानी कि फिर सिंध भी है, तो सिंध में भी इनकी ठीक ठाक सीट्स हैं। तो दे तो क्या दें फिर सब पे सिंध में हम तो पहले इस वक्त है पोजीशन देखें में देखें जी? ना, उसमें मेजोरिटी है, सिंध की तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी, वो दे देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। नेशनल असेंबली से इस्तीफा दे दिया कोई फर्क पड़ा है? तो इसलिए वहां से अगर इस्तीफा दे देंगे सिंध को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है वहां, इसलिए वो क्या कर लेंगे उससे। इसके तरीकेकार ये नहीं है जो खान साहब कर रहे हैं। वो सारे सीनियर लोगों को ने उनको कहा भी है, मीडिया पे भी आता है कि आप अपनी पार्लियामेंट में जाएं, जाके नेगोशिएशन टेबल पे बैठें, अपनी डिमांड जो पुट फॉरवर्ड करें, पॉलिटिशियंस इकट्ठे हों, सर जोड़ के बैठें। आपको पता है राणा सनाउल्लाह ने 4-5 दिन पहले ये भी कहा था कि आज जब हम नेगोशिएशन करेंगे तो इलेक्शन की डेट में रद्दोबदल हो सकता है। खान साहब का ये हमेशा का कमाल है कि वो टके से हर काम कराना चाहते हैं। टके से जो होता है उसका रिएक्शन होता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। पॉलिटिशियन तो बड़े दाना और बड़े ठंडे और बड़े मुदब्बर लोग होते हैं, क्योंकि उन्होंने मुल्क के फ्यूचर को संभालना होता है। ये गालियां, ये ड्रॉक्सी लैंग्वेज, ये प्रोवोकेटिव जो है एक्सप्रेशन, इससे तो मामला खराब होते हैं। इसलिए इस चीज पे भी गौर करना चाहिए। जो समझदार हैं वो लोग कहते हैं ये गलत रास्ते पे चल पड़े हैं। पहले भी उन्होंने अपनी एनर्जी जाया की, अपनी पार्टी की एनर्जी जाया की, अब फिर वो एनर्जी जाया करेंगे अपनी पार्टी की, और इसमें ये सही हासिल होगी। इस तरह नहीं हो सकता। ये बात कंसेंसस से होगी, नेगोशिएशन से होगी, उसमें स्टेक होल्डर्स को डालें। बार के नुमाइंदे कहते हैं जी हम भी हाजिर होंगे, पार्लियामेंट के लोगों को लें, अहल राय को लें, मीडिया के चंद एक सीनियर लोग लें, बैठ के, अगर मैं तो समझता पार्लियामेंटेरियन खुद भी बैठ के फैसला कर सकते हैं, इतने ज्यादा स्टेक होल्डर्स की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इशू को रिजॉल्व किया जाए, उसका ये तरीका है। ये आप ट्रम्पल करने से अपने मुखालफों को ये नहीं कर सकते। ये गलत है, पहले भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं होगा। इसलिए जो काम सुलह सफाई से हो सकता है वो लड़ाई बढ़ाई से नहीं होता। इलेक्शन ही लेने हैं ना, इलेक्शन में कितना वक्त रह गया है? चलो मैक्सिमम 10 महीने रह गए। अगर ये आते हैं, गवर्नमेंट 2 महीने पीछे आती है, ये 2 महीने 4 महीने आगे, तो इलेक्शन पे 4-5 महीने। अगर आज अगर आप असेंबली डिसॉल्व करते हैं, फिर भी आपके इलेक्शन मार्च से पहले नहीं हो सकते। अगर आज करते हैं तो 3 महीने यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च आ गए, मार्च में होगा। तो कोई खुदा के लिए कोई कैलकुलेशन ही कर लें किसी तरह की, कोई समझ बूझ कर काम करें। ठीक है सीमी बुखारी साहबा की बात जाऊंगी। सीमी साहबा वो कह रहे हैं कि जी कैलकुलेशन कर ले, और अगर दे भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेशनल असेंबली में नहीं पड़ा, अभी नहीं पड़ेगा। हम इनवाइट कर रहे हैं मुज़ाकरात के लिए, डायलॉग के लिए। राणा सनाउल्लाह साहब भी कह चुके हैं कि पिंडी से डेट नहीं मिलेगी इलेक्शन की। अगर आपने डेट लेनी है इलेक्शन की तो आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठना पड़ेगा जी। देखिए जी, अब हम बार बार ये कह चुके हैं कि इन लोगों से क्या मुज़ाकरात किए जाएं, जो उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी
جو ملک کو اس حالت میں لانے والے ہیں، جس پہ آج ان کے اپنے مصباح اسماعیل کہہ چکے ہیں کہ اس وقت ہم ملک ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، اور اس وقت سارے معاشیات سر جوڑے بیٹھے ہیں کہ یہ کہاں پر ملک کو لے کے گئے ہیں۔ یہ اس وقت ملک کی جو حالت ہے اس کے پیش نظر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسمبلیوں سے ڈیزالو کریں تاکہ الیکشنز ہوں اور ان کو تھوڑی سی شرم آئے اور پورے جنرل الیکشنز کرائیں، بجائے اس کے کہ اربوں روپے کے ضمنی الیکشنوں پہ کروائیں۔ لیکن نہ الیکشن کمیشن کو کوئی ہوش آ رہا ہے، نہ ہماری گورنمنٹ کو ہوش آ رہا ہے کہ اس وقت ملک جب 12-13 پارٹیاں اکٹھے ہو کے بیٹھتی ہیں تو جو فورن انویسٹر بھی نہیں آتا، آئی ایم ایف ان سے جو ہے نا مذاکرات کو جو ہے ان کو ڈیڈ لاک ہو چکا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں اتنے زیادہ آپ کے مسائل ہیں اور اتنے زیادہ ڈیمانڈ ہے ان کی، وہ میرے خیال میں یہ پورے نہیں کر پا رہے۔ اس وقت آپ پوچھیں نا اسٹیٹ بینک کی کیا سچویشن ہے، اس وقت اسٹاک مارکیٹ کتنی کریش کر چکی ہے اور ہم بالکل ڈیفالٹ کے رسک پہ پہنچ چکا ہے ملک، لیکن ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ ہم کس لیے کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب کو اپنی ظاہر ہے 3 مہینے جس طرح ابھی انہوں نے بتایا، کم از کم 3 مہینے ہوں گے کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ، اس کے بعد الیکشن ہوں گے۔ یعنی ہم نے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ آج اتریں گے کل عمران خان پر وزیر اعظم بن جائیں گے۔ بات اس وقت یہ ہو رہی ہے کہ ایک ایک دن ملک پہ بھاری بڑھ رہا ہے، ان سے مینیج ہی نہیں ہو پا رہا۔ اب یہ جب ہم لوگ رشیا جا رہے تھے تو انہوں نے اس وقت جو ہے نا باہر سے سازش ہوئی، ہمیں روکا گیا، اور آج دیکھیے آج یہ لوگ رشیا جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور اس وقت پورے عالمی منڈی میں دیکھیے تیل کی قیمت $73 پہ آ چکی ہے، اور یہ ہمیں کیا ریلیف دے رہے ہیں؟ عوام اس وقت رو رہی ہے، چیخیں ہم جیسے لوگوں کی نکل رہی ہے کہ اتنا مہنگا پیٹرول، اتنی مہنگی بجلی کے بل، گیس آ نہیں رہی ہے، بل دیکھیے۔ تو سارے مسائل ہیں، ان کی وجہ سے ہم لوگ یہ سارے کوئی نہ کوئی راہ اختیار کر رہے ہیں جس سے ہمارے ملک کا فائدہ ہو۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آئے گا تو کم از کم کچھ بہتری آئے گی۔ جو 15-13 پارٹیاں ہیں ان کو لوگ نہیں، اس کو فورن انویسٹر نہیں آ رہا، نہ آئی ایم ایف اس کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ ہم یہ نہیں چاہ رہے کہ خان صاحب اتنا وزیر اعظم بن جائیں گے، تو سمپل سی بات ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس پہ ٹائم لگے گا، اور 8 مہینے بھی ہم صبر کر لیں گے۔ ہمیں 8 مہینے بعد بھی یہ تو عوام جس کو چاہیں گے وہ لے آئیں گے۔ ہم نے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ان کو اتارو ہمیں بٹھا دو۔ ہمارا مقصد صرف پاکستان ہے، یہ عوام اب سمجھ چکے ہیں، اسی لیے عوام عمران خان کو دیکھ رہے ہیں ایک مسیحا سمجھ کے، وہ اس لیے ان کو خوف ہے، اسی لیے یہ اعلان نہیں کر رہے۔ ورنہ اگر اتنے پاپولر ہیں یہ، اگر یہ سمجھتے ہیں 2000 بندے بھی نہیں ہم نکال سکتے، ہمارے پاس بندے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ کس بات کا خوف ہے؟ الیکشن کریں یا دوبارہ سے فل مینڈیٹ لے کے، پبلک مینڈیٹ، فریش مینڈیٹ لے کر آئیں اور حکومت کریں جس سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ جس طرح سب لوگ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے اکنامک انسٹیبلٹی ہو رہی ہے، تو اگر آپ ایک الیکشن کرا لیں، ایک کریڈیبل گورنمنٹ آ جائے، اور اس میں ظاہر ابھی بھی 3 مہینے لگیں گے کم از کم، لیکن ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ان لوگوں کی کہ عمران خان کیوں الیکشن کی بات کر رہا ہے، کیوں استعفوں کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ معیشت سب سے بڑا اس وقت جو ہے نا مسئلہ ہمارے ملک کا ہے کہ ہم بالکل ڈیفالٹ کے اس وقت دہانے پہ کھڑے ہیں۔ اوکے، اچھا، ایک طرف ٹھیک ہے یہ سارا معاملہ ہے، دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جہاں پر اعظم سواتی صاحب کا معاملہ ہے وہ بھی اس کے حوالے سے بھی جو ہے خان صاحب بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 14 کے حوالے سے بھی آج انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ بھی کیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ملے، ہر انسان کو یہ کو غصہ بھی آتا ہے جو بات وہ خان صاحب کر رہے ہیں، لیکن کیا ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے اب تک بھی کہ ہمیں ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے طریقے سے بھی اپنی بات منوانی آنی چاہیے؟ کیا ہم جو سیاستدان ہیں ان کے اور اداروں کے ٹکراؤ سے ہی دیکھیں گے کہ کوئی حل نکلے گا اس ملک میں، یا پھر کوئی ایمیکیبلی بیٹھ کے بھی کوئی ڈائیلاگ ہو سکتا ہے، یا کوئی بات ہو سکتی ہے، یا کوئی طریقے کی ایک فارمیشن ہو سکتی ہے؟ سیمی صاحبہ دیکھیے جی، ہم نے ایک فریڈم آف اسپیچ، ایک ڈیموکریسی میں ہوتی ہے، فریڈم ہوتا ہے آپ کو بات کرنے کا، اور وہ بھی دائرہ کار میں رہتے ہوئے۔ حضرت عمر سے ایک صحابی جب سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں، تو کیوں ہم اپنے کسی ادارے کے سے پوچھ نہیں سکتے کہ آپ کے پاس اتنے ساتھی کہاں سے آئے؟ صرف ایک سوال کرنے پہ آپ ان پہ اس وقت 16 سے زیادہ FIR ہو چکی ہیں۔ ان کا بیٹا روتا ہوا فون کر رہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ان کو مروا دیا جائے۔ شہباز گل صاحب پہ جس طرح سے سوشل ٹارچر ہوا، یہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی، ایک پروفیسر کے ساتھ، ایک سینیٹر کے ساتھ جو شرمناک قسم کے رویہ اختیار کیا گیا۔ سمجھتی ہیں یہ کیا کسی مہذب ملک میں ایک ڈیموکریسی میں ہو سکتا ہے؟ ہم اس لیے خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں ایک سے زیادہ FIR کی کہیں پہ نہیں کٹی جاتی، جہاں پہ 20 پتہ نہیں
कितनी FIR है पूरे पाकिस्तान के हर सूबे में एक सेनेटर के अगेंस्ट, क्योंकि उसने सिर्फ आपसे असासे पूछे हैं, इसमें कोई ऐसी बुरी मैं नहीं समझती कि उन्होंने कोई हद के इज्जत कर दी आपकी या कुछ इस तरह की बात की है। और जबकि उनके साथ जो हुआ, शहबाज गिल के साथ हुआ, मैं समझती हूँ हर एक के लिए खून के आंसू रोता है दिल हमारा सोच के कि एक बुजुर्ग के साथ ये सलूक हुआ। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी ट्वीट की थी। इसी तरह शहबाज गिल ने भी एक, ठीक है, एक दायरा कार में रहते हुए बात करनी चाहिए, इसका हमें एहसास है। हमारे चेयरमैन पार्टी के इमरान खान साहब बिल्कुल इस पे जोर देते हैं कि हम महज़ब तरीके से बात करें, लेकिन अगर किसी ने कोई सवाल उठा भी दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका इतना जुल्म करें कि उसको अरशद शरीफ साहब जो अल्लाह ताला ने अपनी द्वारे रहमत में जगह दर्जात बुलंद करे, वो माशाल्लाह इतने अच्छे सहाफ़ी हमारे मुल्क का साथा थे, वो भी उनको भी सिर्फ बात की मार पड़ी कि वो सच बोल रहे थे, आप उसे असासे पूछ रहे थे लोगों से। तो मैंने निशाल के ये डेमोक्रेसी है, ये तो बदतरीन डिक्टेटरशिप है, तो इसके ऊपर अब क्या कहा जाए। ह्यूमन राइट्स वाले से इशू है, ये ह्यूमन राइट्स की इतनी वायलेशन हो रही है इस मुल्क में कि इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये एक आज़ादी चाहिए हमें, इस माशरे में आज़ादी से सांस ले सकें, जो किसी भी महज़ब मुल्क में होता है कि आप बात करने की आज़ादी हो, घूमने फिरने की आज़ादी हो, कोई राइट है। अगर आखिर इस मुल्क में एक पढ़े लिखे प्रोफेसर, एक सेनेटर, किसी को आज़ादी नहीं है बात करने की, तो मेरे ख्याल में कोई दायरा से बाहर नहीं कोई बात नहीं की किसी ने भी। और मुझे उम्मीद है कि अदलिया इस पर आप कोई गौर करेगी और इस पर हमें इंसाफ देगी। ओके, ठीक हो गया है। सेनेटर राना मकबूल साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप सेनेट से हैं, जाहिर सी बात है आप बेहतर इसका जवाब देंगे। आज ये भी हुआ है कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने बकतूल सीनियर सहाफी अरशद शरीफ और सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी का मामला भी मौखर कर दिया है। अहम और नाजुक मामला हैं ये दोनों, आखिरकार इसकी क्या वजह है? मैं उस मीटिंग में था। एक्चुअली जो लॉ पॉइंट उठा था वो ये था कि जो इसका आया ना एजेंडा में अपने सवाती साहब का इशू, तो जो FIA है उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ था चेयरमैन सेनेट को कि हमने कानून के मुताबिक आपको हम इत्तला कर रहे हैं कि ये केस उनके खिलाफ रजिस्टर हुआ है जिसमें उनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा। उसके ऊपर चेयरमैन सेनेट ने ये कमेटी को भिजवाया। उन्होंने कहा ये मसला चूँकि नोटिस में आ चुका है अकॉर्डिंग टू लॉ, और साथ ही उनका रिमांड कल हो गया था 2 दिन का। उन्होंने कहा चूँकि ये जुडिशियल ऑर्डर हो चुका है, इसलिए कमेटी जो है अब उसको इस तरीके से टेकअप नहीं कर सकती, तो इसलिए वो एजेंडा से विड्रॉ कर लिया गया जो एजेंडा पहला था। आइडेंटिकली अरशद शरीफ का केस जो है वो चूँकि उसकी सेंसिटिविटी भी बहुत ज़्यादा जो बताया गया और तफ्तीश हो रही है, एक ट्रिब्यूनल भी कर रहा है जिसके चेयरमैन एक जज ऑफ हाई कोर्ट है, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है, एक सीनियर FIA ऑफिसर है, और लोगों को भी एसोसिएट किया गया है। वो कह रहे थे कि जी इस वक्त हम कोई चीज़ शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन है, इसमें कई उक्ते खुल रहे हैं, कई तरह के कनेक्शन मिल रहे हैं, इसलिए हम इसको ओपन नहीं कर सकते। जब ये तफ्तीश मुकम्मल होगी तो फिर हम इसको टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो अदालत में चालान जाएगा और चालान जो है वो एक ओपन डॉक्यूमेंट होता है। तो इस वजह से इस कानूनी नुक्ते के ऊपर जो है इसको कहा कि अभी टेकअप ना किया जाए, और बल्कि ये भी फैसला हुआ कि ऐसी चीज जो है पहले सोच समझ के कमेटी आपस में डिस्कस करे फिर एजेंडा पे रखी जाए, ताकि ये एक तरीके से इसकी जो सीक्रेसी है वो इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक ये फाइनलाइज नहीं होती उसकी सीक्रेसी को प्रिजर्व करना जरूरी है। ये वजह थी इसकी। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, तो दूसरी चलें, ये तो आपने इसके बारे में भी बता दिया कि आज जो हुआ इसमें सेनेट के, लेकिन उस पर भी एतराजात हैं सेनेटर आजम सवाती साहब के हवाले से, कुछ सेनेटर्स के PTI के, कि उन्होंने पहले भी एहतजाज किया था और अभी फिर चूंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स के हवाले से और बाकी सारी चीजों पे भी बहुत सारी इसके ऊपर बात होती रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। हुकूमत बहैसियत हुकूमत आप इसको कैसे देख रहे हैं मामले को? देखें जी, प्रोडक्शन ऑर्डर जो है सेनेटर भी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जैसे तो सेनेट एक सुप्रीम वो होती है, आपका फोरम होता है जी। आज सेनेट में मैं और थे आजम नज़ीर तारड़, मुस्लिम लीग की तरफ से हमने बड़ा ओपनली कहा है कि
کس کے سائلنٹ کے ساتھ جاتی نہیں ہونی چاہیے, آؤٹ آف دا وے کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے, ایمانداری کے ساتھ فیکٹس کے اوپر تفتیش ہونی چاہیے. یہ تاثر کہ یہ کسی اور وجہ سے کیا گیا ہے, یہ غلط تاثر ہے. اگر آپ کرتے ہیں تو صحیح کریں, ایف آئی اے کے آفیسر بھی بیٹھے ہوئے تھے, ایمانداری کے ساتھ کریں, اور کمیٹی اس کو دیکھے گی, اسیس بھی کرے گی. ایک تو یہ بات ان کے ساتھ کی گئی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ ہمارا پرابلم یہ ہو گیا ہے, مجھے بڑی ہمدردی ہے, وہ ہمارے دوست بھی ہیں, سے ہم کہتے کولیگ ہیں, بیٹھتے ہیں کہ ایک بزرگی کی کیفیت میں ان کو, لیکن بات یہ کرنے والی ہے کہ ہمیں بات تو خدا کے لیے تول کے کرنی چاہیے. ہم ایسی بات کیوں کرتے ہیں جو جس سے کسی کی عزت کے اوپر حرف آئے؟ ہمارے پاس عدالتیں ہیں, ہمارے پاس بہت سارے فورم ہیں, کہ ہمارے پاس ٹویٹر ہی رہ گیا گالیاں دینے کے لیے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ جائیں, اگر آپ کا کوئی بنتا ہے تو آپ کورٹ میں پٹیشن کر دیں, ہو کین اسٹاپ یو؟ آپ سمجھتے کسی نے آفینس کیا, آپ سیشن کورٹ میں جائیں, پرچہ درج کرنے کی پٹیشن کر دیں, ہائی کورٹ میں پرچہ درج کرنے کی پٹیشن, جو آپ کے پاس ایونیو اویلیبل ہیں لا کے مطابق ان کو استعمال کریں, بجائے اس کے کہ پبلکلی کسی کو ہیومیلیٹ کرنے کے لیے یا ویلیفائی کرنے کے لیے ہم ایسی زبان استعمال کریں جو مناسب نہ ہو. یہ ویسے کلچر خان صاحب نے عطا فرمایا ہے کہ جی کس طرح لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں, کس طرح لوگوں کو جو ہے وہ بلو دا بیلٹ مارا جاتا ہے, کس طرح جیسے ابھی وہ شہزاد اکبر صاحب کہتے تھے جی خان صاحب تو اپنے مخالفوں کی جیل سے چیخیں سننا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا سبق دیا گیا کہ نہیں دیا گیا. رضا آپ کو یاد ہوگا جب یہ گئے تھے ہیوسٹن, پبلک میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں واپس جا کے ان لوگوں کے جو بستر چھینوں گا, ان کے اے سی چھینوں گا, ان کے ریفریجریٹر چھینوں گا جو جیلوں میں بند ہے. انہوں نے یہ بھی چھینا اور دوائیاں بھی چھینی, ان کی روٹی بھی چھینی. تو یہ بات اگر آپ ایسی بنیادیں رکھیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ باقی لوگ جو ہے بڑے پوتر ہو کے آگے سے ریئیکٹ کریں, یہ نہیں ہوتا. یہ بڑے لیڈر جو کہتے ہیں کہ ہم بڑے لیڈر ہیں, ان کو بڑا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے, اور بڑا اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے بڑی ہستی نے کہا تھا دنیا میں سب سے اعلیٰ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں, اور جس کے اخلاق برے ہوں کیا کیسا آدمی ہوگا. اس لیے اپنے اخلاق کو امپروو کریں. آج ہی خان صاحب اپنے یہ لہجے کو بدلیں, ڈکشن کو بدلیں, بیٹھیں, آج ہی ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہو جائے گی, پروگرس ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اوکے سی پی بخاری صاحب, ون لاسٹ کامنٹ آپ سے لوں گی, وائنڈ اپ کی طرف بھی جانا ہے میں نے اسی پہ سینٹر اعظم سواتی صاحب والے معاملے پہ. جی میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گی, خان صاحب جس طرح کا اخلاق خان صاحب سال میں وہ کسی کا نہیں ہے, وہ کبھی ان کو یہ جو فیشسٹ رجیم اس وقت چل رہی ہے, خان صاحب نے کبھی کسی کو ایسے نہیں کہا میں ان کی چیخیں سننا چاہتا ہوں جیل میں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک جیسا قانون ہو سب کے لیے. اگر ایک چھوٹا چور جو ہے وہ اتنی بری طریقے سے گزار رہا ہے زندگی جیل میں, تو ایک جو بڑا چور جب ان کو اربوں لوٹ کے لے گیا, کیا اس کے لیے اس کو اے سی فراہم اور ٹی وی فراہم کیا جائے؟ تو یہ بات کی تھی انہوں نے, اس میں میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی کسی کی. تو اعظم سواتی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, سب لوگ ٹویٹ پہ مختلف قسم کے آراء دیتے ہیں, انہوں نے بھی ایک اپنی رائے دی تھی, اور میرے نہیں خیال کہ اس میں انہوں نے کوئی ایسی بلو دا بیلٹ بات کی ہو جس پہ ان کو تشدد کیا جائے, ان کو برہنہ کر کے اس عمر میں, اور ان کے ویڈیوز دکھائی جائیں. میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی بھی کسی کوئی کی دو رائے ہو سکتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے. میری سب کے لیے دعا ہے, اور ہماری ججز کا سسٹم بھی, جوڈیشل سسٹم بھی اس کے صحیح فیصلہ دے, اور ان کو ہیومن رائٹس کے اوپر بھی ایشو ہے اس کو بھی دیکھا جائے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا سیمی بخاری صاحبہ اور سینٹر رانا مقبول صاحب, آپ دونوں معزز مہمانوں کا بے حد شکریہ. ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.